السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں پارے یعنی آخری پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ فجر سورہ نمبر 89 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور ذوالحجہ کے شروع کی 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم، یعنی ہر چیز کے جوڑے اور اکیلے کی قسم۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے، اور جفت مخلوق کی قسم اور طاق پیدا کرنے والے ایک اللہ کی قسم۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ گزر جائے۔ حل فی ذالک قسم الذی حجر، عقل والوں کے لیے ان باتوں میں ضرور ایک بھاری قسم ہے کہ کافروں کو عذاب ہوگا۔ دوسرا ترجمہ، کیا یہ باتیں عقل والوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق نہیں ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، لمبے لمبے کھمبوں والے عاد ارم کے ساتھ کیا کیا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد جیسی دنیا میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا؟ جو قرا نامی وادی میں پتھر تراشتے تھے اور گھر بناتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخو کیلوں والے فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ الذین طغوا فی البلاد، فرعونی لوگ شہروں میں فساد کرنے میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ فاکثروا فیہا الفساد، فرعونیوں نے شہروں میں بہت زیادہ فساد پھیلا رکھا تھا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان فرعونیوں پر عذاب کا کوڑا برسایا، یعنی عذاب بھیج دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب گھات میں ہے، یعنی سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی نظر ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لیکن انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے تو اسے عزت دیتا ہے اور نعمت عطا کرتا ہے، تو وہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے تو اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو وہ انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا، یعنی میری بے عزتی کی۔ کلا بل تکرمون الیتیم، اے لوگو ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اے لوگو تم مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے ہو۔ وتاکلون التراث اکلا لما، اور اے لوگو تم میراث میں ملے ہوئے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور اے لوگو تم لوگ مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آئے گا اور فرشتے سب باندھے ہوئے ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان کو نصیحت ماننے کی سمجھ آ جائے گی، مگر اس دن ایسی سمجھ کا کیا فائدہ، نصیحت ماننا تو دنیا میں تھا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا اے کاش میں اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال، کچھ اچھے کام پہلے ہی بھیج دیا ہوتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، اس قیامت کے دن اللہ کے عذاب جیسا کوئی بھی عذاب نہیں دے گا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور کوئی بھی اللہ کے باندھنے جیسا نہیں باندھے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نیک لوگوں سے کہا جائے گا اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کے پاس لوٹ جا، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اے اطمینان والی جان تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور اے اطمینان والی جان میری جنت میں داخل ہو جا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ فجر سورہ نمبر 89 مکمل ہے۔ سورہ فجر کے بارے میں، سورہ فجر 89 ترتیب نمبر 10، الفجر فجر کا وقت، آیت نمبر 1 میں ہے۔ قتادہ نے کہا محرم کی پہلی تاریخ ہے، مجاہد نے کہا قربانی کا دن ہے، ضحاک نے کہا ذوالحجہ کا پہلا دن ہے۔ سورہ فجر مکی ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ سورہ فجر میں 30 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ صبح کے وقت کی اہمیت، صبح سحر کے نمودار ہونے کے وقت کی اہمیت بہت زیادہ، اس وقت غفلت میں سوئی ہوئی ساری دنیا کو بیداری کا پیغام ہے۔ رات میں انسان تھکان سے چور ہوتا ہے اور صبح کے وقت تھکان سے دور ہوتا ہے، اس لیے صبح کے وقت کی اہمیت تازہ دم ہو جاتا ہے۔ سورہ فجر کا خلاصہ، سورہ فجر کی شروع کی 4 آیتوں میں اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔
اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، مگر انسان صرف اللہ کی قسم کھائے، ماں باپ بال بچے کی قسم نہ کھائے۔ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ ہر ایک اللہ کی نگاہ میں ہے۔ انسان کی حالت کا ذکر جب اللہ دیتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور جب اللہ لے لیتا تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے ہو، مال کو جمع کر کر کے سینت سینت کر رکھتے ہو، مال سے بڑی محبت ہے۔ قیامت کے دن جہنم سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا۔ جنت میں جانے والی نفس مطمئنہ سکون والی نفس کا ذکر ہے، رب کی طرف سے جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 14 کے درمیان دیکھیے، قیامت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی۔ جواب قسم یہ ہے، حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا اس میں عقل مندوں کے لیے کافی قسم نہیں ہے؟ یعنی عقل مندوں کے لیے سوچنے والی بات نہیں ہے۔ دوسرا جواب قسم ہے آیت نمبر 14 میں، کچھ لوگوں نے کہا ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کے انڈر میں ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ رہے نہ رہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، مگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑا سی سی ٹی وی کیمرہ ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے کیا ہوگا؟ اب غور کریں، سی سی ٹی وی کیمرہ کیا ہے؟ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھ ہے، کان ہے، سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اللہ نے ہمارے جسم میں سی سی ٹی وی کیمرہ ہی فٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے آیت نمبر 1 پر غور کیجئے، والفجر، قسم ہے فجر کی، فجر کا وقت بھی ہو سکتا ہے، یا خاص دن کا فجر کا وقت ہو سکتا ہے، یا فجر کی نماز ہو سکتی ہے، یا صبح کا وقت ہو سکتا ہے۔ ولیال عشر، 10 راتوں کی فضیلت، 10 راتوں کی قسم۔ اکثر مفسرین ذوالحجہ کی شروع کی 10 راتیں مراد لیتے ہیں۔ مکی صورتوں میں اکثر یہ ہو گیا عقیدے کی اصلاح پر زور دیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، 10 راتوں کی قسم، صحیح بخاری کتاب العیدین حدیث نمبر 969، مل عمل فی ایام العشر افضل منها فی هذه قالوا ورا الجهاد في سبيل الله قال ورا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ ان 10 دنوں میں ثواب کے اعتبار سے جو برکت ہے اور دنوں میں نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا جہاد فی سبیل اللہ میں بھی نہیں کہا، صرف وہ جہاد میں کہ آدمی جائے لیکن واپس نہیں آئے، شہید ہو جائے۔ والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، جوڑے اور اکیلے کی قسم، مخلوق کی قسم، خالق کی قسم۔ عقل والوں کے لیے کافی ہے یہ سب چیزیں۔ انسانی عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے۔ حل فی ذالک قسم الذی حجر، عقل کو بھی اس لیے ہجر کہا گیا، یہ روکتی ہے کہ غلط کام مت کرو، لیکن انسان کر رہا ہے۔ آیت نمبر 6 سے 14 کے درمیان دیکھیے، قیامت کو جھٹلانے والی قوموں کا انجام کیا ہوا۔ قوم عاد، طاقت پر گھمنڈ تھا، ہود علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے، بالآخر اللہ نے پکڑا، آخرت کا انکار کیا۔ سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 7 اور 8 پر غور کیجئے، سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 رات اور 8 دنوں تک لگاتار تیز ہوائیں چلتی رہے اور اللہ نے پکڑ لیا۔ کھوکھلے تنے کی طرح یہ لوگ ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ارم ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ، یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے۔ طاقت و قوت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہا گیا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، سورہ فجر سورہ نمبر 89 کی آیت نمبر 8 ہے کہ قوم عاد جیسی قوم اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، کیونکہ یہ لوگ لمبے ترنگے تھے، تعمیرات میں بڑے ماہر تھے۔ ارم ذات العماد، ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد کو ارم کیوں کہا گیا؟ ان لوگوں کو عاد اولا کے ساتھ عاد ارم بھی کہا جاتا، مگر عاد ارم اس لحاظ سے کہ وہ لوگ ارم بن سام بن نوح کی اولاد تھے، اور ان لوگوں کو ذات العماد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کئی توجیہات ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ خود بڑے لمبے ترنگے تھے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں بنایا کرتے تھے، تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ سفر کرتے تو خیمے اور ٹینٹ لگاتے، بہت اونچی اور مضبوط لکڑیوں کا استعمال کرتے تھے جیسے وہ ستون ہو۔ ان کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اس لیے کہا من اشد منا قوہ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم اشد منهم قوہ، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 15۔ کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ نے کہا وہ ہے جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 9 پر غور کیجئے، قوم سمود کا ذکر ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وادی میں تھے، پتھر تراشتے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 149، کہ تم لوگ پہاڑوں کو تراش کر بہترین گھر بنا لیتے ہو۔ بہت ہنر والی قوم تھی، ہتھوڑی اور چھینی لیے پہاڑوں کو کھود دیا اور گھر بنا لیتے تھے۔ مدائن صالح سعودی عرب کے اندر موجود ہے۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بعد نبی بنا کر بھیجے گئے، ان لوگوں نے اونٹنی کو مار دیا، ان کے کوچے کاٹ دی، تو اللہ تعالیٰ نے تیز چیخ کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا۔ قوم عاد یہ لوگ احقاف یعنی یمن میں رہتے تھے، لیکن قوم سمود مدائن صالح سعودی عرب کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے راستے میں گئے تو ان کے گھروں کے پاس سے گزرے اور جلدی سے نکل گئے۔ فرعون کا ذکر ہے، فرعون کے بارے میں کہ وہ میخوں والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑے لشکر والا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ظلم و ستم میں انتہا کو پہنچ گیا ہے، کیل ٹھونک ٹھونک کر لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا تھا۔ آیت نمبر 14 میں ہے ان ربک لبالمرصاد،
بے شک آپ کا رب گھات میں ہے، کوئی اللہ کی نگاہ سے بھاگ نہیں سکتا، اللہ کی نگرانی میں ہے۔ آیت نمبر 15 پر غور کیجئے، انسان مال سے خوش ہوتا ہے جبکہ مال آزمائش کے لیے بھی ہے، اس کو چاہیے کہ شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے اور کسی سے مال لے کر آزماتا ہے، تو جب مال لے لیا اس وقت آزمائش شروع ہو گئی، صبر بھی نہیں ہو پاتا۔ مومن بندہ وہ اللہ دے تو شکر ادا کرے اور جب اللہ لے لے تو صبر کرے۔ انسانوں کی حالت تو ایسی ہے جس کا ذکر آیت نمبر 17 سے 20 کے درمیان ہے، یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو۔ یاد رکھیے گا، یتیموں کی دیکھ بھال کرنا اہم ہے۔ ابا گزر گئے، ابا رہتے تو کتنا فائدہ ہوتا، بچوں کے دیکھ بھال صحیح ہوتی، لیکن جو بھی یتیموں کی دیکھ بھال کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے رہے گا۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6005، انا وکافر الیتیم فی الجنت ہاکذا، کہ میں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے جیسا کہ دونوں انگلیاں مل گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، اس لیے یتیموں کا خیال کیجئے، یتیموں کا مال مت کھائیے۔ پھر اسی طریقے سے کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارنا چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 12، عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلاؤ تم اور سلام کرو جس کو جانتے ہو اور جس کو نہ بھی جانتے ہو، سب کو سلام کرو۔ پھر کہا تم لوگ مردوں کی میراث کو سمیت سمیت کر رکھتے ہو اور کھاتے ہو، وتحبون المال حبا جما، آیت نمبر 20 میں ہے تم لوگ مال سے جی بھر کر محبت کرتے ہو۔ پھر آگے بیان کیا گیا جہنم کو لایا جائے گا، وہ جی یومئذ بجہنم، 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو کھینچ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ حدیث نمبر 2842، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ آگے ہے، غور کیجئے، یوم یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان غور کرے گا، سوچے گا، لیکن فائدہ کیا اس دن سوچنے سے؟ دنیا میں سوچتا، آزادی اللہ نے دے رکھی تھی، وہ کہے گا کاش کہ میں اپنی زندگی میں کچھ کر لیا ہوتا، کیوں نہیں کیا؟ انسان اس دن یاد کرے گا، لیکن یاد کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں، یہ کاش کا کچھ بھی فائدہ نہیں۔ ایسے کئی جگہ پہ کاش کاش کا لفظ ہے، کاش کیسا کر لیا ہوتا، زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ پھر آگے ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، آیت نمبر 27 اور 28 پر غور کیجیے، اے اطمینان والی نفس تو جنت میں داخل ہو جا۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو اطمینان والی نفس جس کا ذکر ہے آیت نمبر 27 میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورہ فجر سورہ نمبر 89۔ ایک نفس ہے نفس لوامہ، سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 2، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں ملامت کرنے والی نفس کی قسم کھاتا ہوں، یہ بھلائی پر بھی ملامت کرتا ہے، اتنا کم نیکی کیے، برائی پر بھی کرتا ہے، کاہے برائی کر رہے ہو۔ نمبر 3 ایک نفس ہے نفس امارہ، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ برائی کی طرف ابھارتا ہے مگر اس کے لیے نہیں جس پر میرا رب رحم فرمائے، یہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔ آیت نمبر 28 پر غور کیجئے، سورہ فجر میں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان تو راضی بخوشی جنت میں داخل ہو جا، رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی، خوشی خوشی جنت کے اندر چلی جا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، ایک صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دعا سکھائی تھی، ہم اور آپ بھی وہ دعا یاد کر لیں۔ الجامع الصغیر حدیث نمبر 6118 صحیح روایت ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہم انی اسألک نفسا مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اطمینان والی نفس کا جو تیری ملاقات کی امید رکھتی ہے اور تیری تقدیر پر راضی ہے اور جو تیرے دی ہوئی چیز پر وہ خوش ہے، ایسا نفس ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔